کس کو بتا رہے ہیں؟ دے پائیں گے آپ مہر؟ ہم بتانا سر؟ کسی کام کے بارے میں نہیں، ہاں مثال وہی بتائیے بتائیے، بہت ہاں بتائیے 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 جی بتائیے۔ کوئی آپ کوئی بولے کہ شخص کاہن اس شخص کو کہیں گے جو فیوچر کی فیوچر کے خبر دے، بارے میں اس کے بعد کے بارے میں خبر دے گا۔ ہاں مثال کے طور پر جی اگر کوئی شخص کسی کے کاہن کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ کام بنے گا، فلاں فلاں کام۔ نہیں چلیے تمہارے ماشاء اللہ، فیوچر۔ چلیے تو بتائیے تو ہاں میں بتاؤں سر؟ عشرت جہاں آپ بتائیے جی بتائیے۔ جی، ہاں جی جزاک اللہ بتائیے جی، خیر۔ یہ بولتے ہیں کہ بارک تمہارے کو اللہ فیک۔ فیوچر میں آپ کے آنے والے کل میں ایسا ہو جائے گا کہ آپ کو کچھ ایک بڑی مصیبت آنے والی ہے، آپ اس میں الرٹ رہیے، ایسا بولتے ہیں لوگ۔ جی 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 ماشاء ان اللہ۔ کا فیوچر بولتے ہیں، آپ ایسے ڈاکٹر بنیں گے یا آپ کو کچھ نقصان ہوگا، ایسا بولتے ہیں، تو آنے والی بات ماشاء بتاتے اللہ ہیں۔ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، بہت اچھا جی 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 جی۔ اور اس کے علاوہ اور کچھ مثال دیکھ کر کوئی بتا پائیں گے؟ جی میں بتاؤں؟ ہاں آپ بتائیے جی جی شیخ، اگر کسی کی شادی ہونے والی بھی رہی تو لوگ جا جی کے جی پوچھتے جی یہ ہو سکتا، مطلب آئندہ یہ لوگ اچھے رہ سکتے یا نہیں رہ سکتے بول کے پوچھتے، تو وہ لوگ کیا ہے غیب کی خبر جاننے والے ہیں بولے جیسا کیا کرتے وہ لوگ بولتے نہیں یہ لوگوں کا نہیں بنتا، ان لوگوں کی یہ راشی نہیں مل رہی، یہ کنڈلی نہیں مل رہی، جی ایسے جی جیسا ماشاء اللہ جی جی ہے جی بتا جی دیتے۔ جی 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 اور جی کوئی ماشاء پلاٹ اللہ ماشاء خریدنے اللہ والے رہتے کہ نہیں تو کچھ ایسا جی رہتا تو وہ لوگ بھی جا کے جو ہے استخارہ کرنے کے بجائے جو ہے وہ لوگ جا کے کاہن کے پاس پوچھتے کہ ایسا لینا مناسب ہے کیا، بولے تو نہیں ان کی مطلب یہ فیس ادھر ہے، یہ فیس ادھر رہنا تھا، یہ پلاٹ آپ کے لیے نہیں دم تھا، یہ آپ کے لیے نہیں دم تھا، ایسا یہ سمجھیے جی جی ایسا باتیں کرتے وہ لوگ۔ جی حالانکہ ماشاء اللہ استخارہ ماشاء کرنا چاہیے وہ لوگوں کو، لیکن استخارہ کے بجائے وہ لوگ جا کے فال کھلانا چاہتے کہ فیوچر میں کیا جی یہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا۔ جی جی ماشاء اللہ، بہت اچھا الحمد للہ۔ السلام علیکم تو شیخ۔ جی وعلیکم السلام، جی بولیے۔ یہ جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتاتا ہے وہ بھی کاہن ہے جیسے؟ وہ کیا ہے آپ کا کیا آئے گا، رمال آئے گا، وہ رمال۔ جی یہ سب ایک ہی ٹائپ کے ہیں وہ لوگ، ہاں، لیکن جی اصطلاح میں جو لکیروں کو دیکھ کر جو بتاتے ہیں نا، چاہے ہاتھ کی لکیر ہو چاہے زمین کی لکیر وغیرہ کھینچ کر بتاتے ہوں، یہ سب یہ اگر دیکھا جائے تو سارے ایک ہی کیٹیگری کے ہیں، یہ سب ایک ہی کیٹیگری کے۔ کوئی ستاروں کو دیکھ کر مانے سب کا جو مین بیس کیا ہے بولیے، سب کا غیب کا دعویٰ کرنا، چاہے ہاں مین بیس ہے ان لوگوں کا غیب کا دعویٰ کرنا ان لوگوں کا۔ اس میں چاہے آپ ستاروں کو دیکھ کر بولیے یا ہاتھوں کو لکیروں کو دیکھ کر بولیے، ناخن میں دیکھ کر بولیے، استاد آپ نے ہے نا، چھوٹا سا یہ فرق سارے بتایا تھا کہ آراف یعنی غیب کی جگہوں کو بتلاتے ہیں اور جگہوں کو کاہن بتائیں گے جو کہ ہاں خبر دیتے ہیں، غیب کی خبر دیتے ہیں۔ ہاں وہی چیز میں ابھی بتانے والا تھا۔ تو وہ شخص جو غیب کے جگہوں کے تعلق سے خبر دے اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے، عراف کہیں گے۔ اور وہ شخص جو فیوچر میں یا مستقبل میں آنے والے حادثات، واقعات یا باتوں کے تعلق سے خبر دے، ہے نا۔ پھر جس طرح ابھی ہماری ایک الحمدللہ بتائیں طالبہ نے کہ شادی ہونے والی ہے، اب کنڈلی ملاتے، اب شادی ہوتی کہ نہیں ہوتی، اچھی ہوتی کہ خراب ہوتی ہے، اب جائیں گے، مطلب اللہ اولاد کی نعمت سے محروم کیا ہے تو جاتے ہیں، اب دیکھیے میرے اولاد کب ہوگا، کیسا ہوگا، یا بیٹا ہوگا بیٹی ہوگا، یہ ساری چیزیں جو غیب کی چیزیں ہے نا، جو اللہ کا ہے۔ کاروبار کے تعلق سے اب میں ایک نیا دکان کھولنے والا ہوں، جا کے دکھائیں گے کہ کاروبار چلے گا نہیں چلے گا، تو وہ بولتا نہیں یہ کاروبار ابھی مت کرو، یا اس چیز کی کر رہے تو دوسری چیز کی کرو۔ اس تعلق سے جو غیبی امور جو اللہ کا حق ہے، ان تمام چیزوں کے تعلق سے جو خبر دے گا وہ کیا ہے، کاہن ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ہے یہاں پر ایک سوال یہ کیا جائے گا آپ کو کہ جو شخص کاہن پر آئے گا اس کی تصدیق کرے گا بما یقول، جو کچھ کہہ رہا ہے۔ اچھا، فقد کفر بما انزل علی محمد، بما انزل علی محمد سے کیا مراد ہے؟ قرآن و حدیث۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہوا قرآن۔ جی صرف قرآن یا قرآن و حدیث دونوں؟ دونوں شیخ۔
قرآن اور حدیث دونوں. کیا ہوگا؟ قرآن و حدیث دونوں مراد ہوگا، کیونکہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی ایک بات بھی نہیں بولتے. آپ کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے وحی کی جاتی ہے. ماشاء اللہ. تو کیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر نا. اچھا، فقد کفر یا لم تقبل لہ صلاۃ، یہ وعید کیوں سنائی گئی کہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، یا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا شریعت مطہرہ کا گویا کہ انکار کیا؟ یہ وعید کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟ اتنی بڑی وعید کیوں سنایا گیا؟ اتنی بڑی وعید کیوں دی گئی؟ بتائیے، کون کیونکہ بتائیں گے؟ غیب کا حق، غیب جاننے کا حق صرف اللہ سے تعالیٰ کو ہے. ہاں، تو غیب کا دعویٰ لا کرتے ہیں. یعلم الغیب، ٹھیک ہے. آیت کیا ہے؟ لا یعلم الغیب اللہ. الا اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا، کہ غیب نہیں کوئی جانتا سوائے اللہ کے. اچھا، غیب کی کنجیاں کتنی ہیں؟ ہینڈ رائز کیجئے. 5. اچھا، 5 میں سے آپ ہینڈ رائز کر کے بتائیے کون بتائیں گے، یا آپ مانیٹر آپ آن کیجئے، کون بتائیں گے 5 چیزیں کیا کیا ہیں؟ کوئی بتائیں گے؟ رکیے میں کھوج کر بولتا ہوں نام. شیخ عارفہ بیگم، آپ بتائیے، آپ ابھی تک کچھ نہیں بولے. ہلو، السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، شیخ میں ذرا سفر میں ہوں شیخ. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، اللہ آپ کے سفر کو آسان. اچھا، یہ کال ریکارڈ نہیں ہو رہا نا جی؟ ہلو، یہ ریکارڈ، یہ کلاس ریکارڈ ہو رہا ہے کیا؟ یہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں صرف ہم لوگ تک، اسٹوڈینٹ تک. ہاں، یہ کیونکہ دیکھیے میں نام وغیرہ بھی پکار رہا ہوں اور کچھ ہاں، باتیں بھی یوٹیوب ہو پر جا رہی نا. ہاں، یہ یوٹیوب پہ یا اس کو شیئر نہیں کیجیے گا، اس لیے وہ جی. سفر میں ہے. دیکھیے اس طرح کی چیزیں ہیں. تو خیر، تو وہ سفر میں ہیں. آپ ہی دیجئے کسی کا نام جو بتائیں گے. ہم بتائیں شیخ؟ بتائیے 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 جی، 5 چیزیں کیا کیا ہیں بتائیے. بارش کب نازل ہوگی، جی ماشاء اللہ. ایک، بارش کب نازل ہوگی. اور ماں کے پیٹ میں کیا کیا ہے. ہاں ہاں ہاں، ٹھیک ہے. ماں کے پیٹ میں کیا ہے. دوسری چیز. آدمی کل کیا کمائے گا. جی ماشاء اللہ، آدمی کل کیا تیسری چیز ہو گئی ہے. اس کے بعد کہ چوتھی، موت کہاں آئے گی، موت کب آئے گی. ماشاء اللہ، چوتھی. اور 5ویں چیز، اور قیامت کب آئے گی. قیامت کب آئے گی. ماشاء اللہ. چلیے بہت اچھا، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، اللہ آپ کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے. اس کے بعد میں ایک سوال کر رہا ہوں. الحمدللہ. جی، اس کے بعد میں سوال کر رہا ہوں، ماں کے پیٹ میں تو اللہ تبارک و تعالی بول رہے ہیں کہ نہیں جانتا ہے، لیکن الحمدللہ آج جو سائنس ٹیکنالوجی وغیرہ جو اتنا ایڈوانس ہو گئی ہے، تو اب تو بتا دیتے ہیں. اس کا جواب کون دیں گے؟ 40 دن کے بعد، یہ 4 مہینے کے بعد ہی بتاتے ہیں وہ لوگ، 40 دن یا 3-4 مہینے کے بعد. تو خیر نہیں، ایک منٹ وہ صاحبہ، 1 منٹ سے. ٹھیک ہے، 40 دن ہو یا جو بھی، لیکن ابھی تو ماں کے پیٹ میں ہی ہے نا، وہ تو کوئی دیکھا نہیں نا ہے، تو پردے خفا میں ہے، غیب میں ہے. پھر بھی تو لوگ بتا دیتے نا، ٹیکنالوجی کے ذریعے تو انسان معلوم کر لیتا نا. آپ تو جواب دیں گے الحمدللہ، مجھے یقین ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اور ہمارے جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ لوگ جواب دیں. آپ دونوں ہوسٹ اور کو ہوسٹ چھوڑ کر کوئی جواب دیں. آپ دونوں ہوسٹ اور کو ہوسٹ چھوڑ کر کوئی جواب دیں مجھے. اچھا خیر، آپ ہی بتائیے تب. آپ لوگ بتائیے کیا ہے. مبشرہ صاحب آپ بتائیے. یہاں ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بچہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کی
मतलब सआदत और मतलब वो उसकी नौइयत क्या होगी, कि जी सिर्फ जिन्स मालूम कर लेना ये मुराद नहीं है यहाँ। जी जी माशाल्लाह, सिर्फ जेंडर मालूम कर लेना ये मुराद नहीं है कि मर्द है कि औरत है कि लड़का है कि लड़की है। उसके ताल्लुक से उसकी उम्र क्या होगी, उसकी हैयत क्या होगी, है ना, वो फर्माबरदार होगा माँ बाप के लिए, समाज के लिए नासूर होगा या समाज के लिए फायदेमंद होगा, वो तमाम चीजें इसमें क्या है, शामिल है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे। अच्छा, इस सिलसिले में और एक सवाल ये है कि कुछ रसूल हैं, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ पेशन गोई कर चुके हैं कि क़यामत की अलामात ये हैं, क़यामत उस वक्त आएगी, है ना, या कुछ पेशन गोइयां हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए हैं, तो ये भी तो गैब के उमूर में से है ना। तो अल्लाह ताला कहता है कि ला यालमुल गैब इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई गैब नहीं जानता है। तो इस ताल्लुक से क्या जवाब होगा आपका? जितना जितना इल्म अल्लाह ताला ने अच्छा, नबियों को दिया, बस जिसको उतना ही चाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि ज्ञान वसल्लम से ने हम सबको इल्म बता अता दिया। करते हैं। ये जो अल्लाह सुब्हान तआला रसूल को दिया है, इसीलिए रसूल आम आदमियों से अलग हैं, इसीलिए उनकी इताअत की जाएगी। इसके लिए दो आयतें में आपको पढ़ा, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, अल्लाह आलिमुल गैब है, फला युज़हिरु अला गैबिही, और अपने गैब किसी पर वो जाहिर नहीं करता, अहदन किसी पर भी नहीं, इल्ला सिवाय मन इर्तदा मिन रसूलिन, रसूलों में से जिनका वो इंतखाब कर लें, है ना। और इस सूरह यूसुफ की एक आयत आपको बताई गई थी, ज़ालिका मिन अंबाइल गैबि नूहीहा इलैक, ये क्या है, गैब की कुछ बातें हैं जो हम आपकी तरफ ला कर देते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए आप लोग कि ये जो काहिन लोग या अर्राफ लोग या जो भी गैब का दावा करते हैं, वो लोग का बेस क्या होता है, किस बुनियाद पर वो लोग बताते हैं कि ये चीज होने वाली है? सवाल समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी उस्ताद। आप बताइए इसका जवाब क्या है। शैतान का आप ही सहारा ले लीजिए हम लोग, मतलब अच्छा शैतान की पैरवी करते हुए। अच्छा, शैतान कैसे कैसे पैरवी करते हैं वो, या मैंने शैतान का कैसे सहारा लेते हैं? शैतान को कैसे मालूम होता है कि ये चीज होने वाला है, वो चीज होने वाला है बोलकर? वो वो आसमान से चुरा कर लाते हैं खबरें। हाँ, कुछ एक ऊपर न्यूज जाते लेके आते हैं, उसको 10 बात और फरिश्तों से छुप छुप के सुनते हैं उन लोग, तो शोले मार के भगाते फरिश्ते उन लोग, जी जी शैतान जी, थे वो। वही चीज है। पहले जी क्या है, जमाने जाहिलियत में, मैंने इस्लाम आने से पहले ये चीजें बहुत ज्यादा थी, कहानत वगैरह का रिवाज बहुत ज्यादा था, समझे ना। और क्या है, शैतान वगैरह छुप छुप कर क्या है सुनते थे जाकर, अल्लाह ताला उनको तो इतनी ताकत और सलाहियत दी थी ना, तो छुप छुप कर जो मुस्तकबिल के जो अल्लाह के फैसले होते थे उनको सुनते थे, तो एक आध बात को ये लोग सुन लेते थे, अब बस लेकर आए और यहाँ डाल दिए काहिन के इसमें। अच्छा, ये जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बिअसत हुई, अल्लाह ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नबूवत और रिसालत के से सरफराज किया, नबूवत और रिसालत का ताज जब उनके सर पर रखा, तो आसमानों में क्या पहरे थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया अल्लाह तबारक व तआला। क्या किए, पहरों को बढ़ा दिया और शिहाब साकिब के जरिए उन पर वार किया जाने लगा। तो ये चीजें बहुत क्या है कम होने लगी, एक आध बात सुन ली और उसको लाकर मिला जुलाकर बहुत सारी चीजें बता दी। अच्छा, आप बताइए कोई आलमगीर, हाँ मेहर आलमगीर, आप बताइए कि शैतान इन काहिनों की मदद क्यों करता है, क्या वजह है, हमारी और आपकी मदद नहीं करता है, काहिनों की और शैतानों की मदद करता है? जी उस्ताद, क्योंकि वो शैतान जब तक मदद नहीं करते किसी इंसान की, जब तक वो उनको शिर्क और कुफ्र में मुब्तला नहीं कर दें। तो इस वजह से काहिन जो ये इस तरह के लोग होते हैं, नजूमी जो भी, तो वो हर तरह की गलाजत और जितने भी शिरकी और कुफरिया काम हैं उनको करने के बाद जब वो अपने शैतान को खुश कर देते हैं, तब वो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। जी जी और अल्लाह की पनाह मांगने के बजाय वो लोग शैतान की पनाह में आते हैं। जी 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 जी, वही चीज है कि वो लोग क्या है अल्लाह को नाराज करते हैं, शिर्क के मतलब कुफरिया अमाल अंजाम देते हैं, जिससे शैतान खुश होता है। और शैतान तो अल्लाह से वादा लेकर आया है ना कि मैं तुम्हारे बंदों को बहकाऊंगा, लेकिन क्या है, मुझे सिर्फ तो क़यामत तक की मोहलत दे दे, वो ले जा तुझे मोहलत दे दिया, लेकिन जो मेरे नेक बंदे हैं
ان کو تو کبھی نہیں بہکا سکتا ہے. تو شیطان کیا ہے, اسی وعدے کو پورا کرتے ہوئے کیا انسانوں کو بہکاتے رہتا ہے اور غلط راستے پر لے کر جاتے رہتا ہے. چلیے اس کے بعد کیا ہے, بما یقول فقد کفر بما انزل. اچھا, فقد کفر, یہاں پر کفر سے مراد کفر ہے, یہ کفر اکبر ہے یا کفر اصغر ہے؟ مانے کیا اس کو کافر کہیں گے, پورا ملت اسلام سے خارج کر دیں گے؟ اکبر ہے استاد اس سے مراد, جی کفر اکبر مراد ہوگا استاد. کیا بولے, کفر اکبر, اکبر بڑا. کبیرہ گناہوں میں سے ہاں ہے. ہاں کبیرہ گناہ ہے, ملت کافر ہو جائے گا وہ پورا. کیونکہ کاہن 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 کیا ہے, غیب کا دعویٰ کرتا ہے. جب وہ کافر ہے, جو غیب کا دعویٰ کر رہا ہو کافر ہے نا جی. ایک عراف, ایک جادوگر, یہ لوگ سب غیب کا دعویٰ کر رہے ہیں تو کافر ہیں یہ لوگ, سمجھیے. کیونکہ غیب کا حق کیا ہے, اللہ کا ہے. اب وہ حق جو اللہ کا تھا, ایک بندہ اس سے سوال کر رہا ہے اور اس کی تصدیق بھی کر دے رہا ہے, تو گویا کہ اس میں تقویت پہنچا رہا ہے اس کو. نہیں, تو غیب جانتا ہے, تیرے پاس غیب کا علم ہے, جو اللہ کا غیب کا علم تھا اس حق کو کیا کر رہے ہیں ہم, اس جادوگر اور کاہن اور عراف کو ہم دے دے رہے ہیں. تو جب یہ کاہن اور جادوگر لوگ جب یہ کافر ہو سکتے ہیں تو یہ بدرجہ اولا کافر ہوگا, ہے نا. کیونکہ وہ تصدیق کر رہا ہے اس کے کفر کی. جی جی, مطلب وہ کفر کو صحیح مان رہا ہے جو وہ کفر کر رہا ہے کاہن. کاہن کفر کر رہا ہے نا, کاہن تو کفر کر ہی رہا ہے, لیکن جب ہم اس کے پاس جا رہے ہیں اپنی بیماری اور اپنی کسی مصیبت کو لے کر, اور ہم اس کی بات کو تصدیق کر رہے ہیں, گویا کہ ہم یہ مان رہے ہیں, ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین غیبوں کو جاننے والا ہے, اسی طرح یہ کاہن بھی غیب کو جان رہا ہے. غیب کے تعلق سے جو ہمارا عقیدہ اور ایمان اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا, وہ عقیدہ اور وہ ایمان ہمارے لیے کس کے لیے ہو گیا, ہمارے دل میں اس جادوگر کے لیے, اس کاہن کے لیے اور اس عراف کے لیے ہو گیا. سمجھ رہے نا. تو اسی لیے کیا ہے, ہم کو جانا نہیں چاہیے کسی جادوگر, کسی کاہن, کسی عراف کے پاس. اچھا, یہ چیزیں ہم مسلمانوں میں بھی بہت عام ہو گئی ہیں. آپ دیکھیے گا, اللہ ہم لوگوں کو ان چیزوں سے بچایا الحمدللہ. ہم کتاب و سنت کے متبعین ہیں کہ شادی بیاہ کے معاملے میں نا, ہمارے کچھ مسلم بھائی لوگ اور ہمارے کچھ سماج کے لوگ ہیں جو مسلم ہیں, لیکن شادی بیاہ کے معاملے میں ان چیزوں کو لوگ دکھلاتے ہیں, کنڈلی مل رہی کہ نہیں, راشی مل رہی کہ نہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا, اس کے بعد کیا ہے, من اتی عرافا او کان بما انزل علی محمد, اور آگے بڑھائیے تو پیج کو آگے بڑھائیے, وہ تو وہی چیز ہے. اچھا, وہ حدیث پڑھیے, عن عمران ابن حسین, کوئی پڑھے ایک. اچھا, ہینڈ رائز کیے ہیں, دیکھیے وہ پڑھیں گے نا کیا, دیکھیے ان کو پوچھیے. ارشدی بیگم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھیں گے آپ؟ ایسے ہم سوال ہینڈ ریس کر دیجیے. اچھا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, سوال کیجیے, کیا بات. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہاں نا, کوشش کیجیے, کوشش ہی کرنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. جی جی, سوال بھی کیجیے اور پڑھیے بھی. جی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ مرفوعا. جی جی, لیس منا لیس منا من تطیر, اسکرین بلر ہے, چھوٹا زوم کر لیجیے. من تطیر, او تطیر او تطیر له. تھوڑا مشکل ہوگا اس میں, صیغہ مجہول وغیرہ ہے نا. تو آپ ایک کام کیجئے اور کسی کو دیجئے. آپ کا سوال کیا تھا, بول رہے تھے آپ, بولیے.
نہیں ہمارا یہ سوال تھا کہ جیسا کہ اب دعا پڑھانے کے لیے راقی رقیہ کے لیے جاتے، رقیہ کے پاس جاتے، شیخ رقیہ مطلب جو شیخ الاسلام ہے ہاں وہ رقیہ کرانے کے لیے آپ جاتے ہیں جی. شریعت کے حساب سے وہ لوگ پڑھتے، قرآن اور حدیث سے بتاتے ہیں، تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ آپ نے خواب میں کیا دیکھا، کچھ اس طرح سے بات پوچھتے ہیں نا شیخ، تو آپ نے کسی کا چہرہ دیکھا کیا؟ تو یہ شیخ تو یہ کیا مطلب اس طرح سے تو غیب میں تو نہیں آتا نا شیخ؟ یہ رقیہ شرعیہ ایک ہوتا ہے جو قرآن و حدیث، انشاءاللہ ہم لوگ باب النشرہ میں، اور اس کے بعد ہم لوگ پڑھے اس کے بعد والے باب میں وہی چیز ہے کہ باب النشرہ مانے یہ جو چیزیں ہیں ان کو کھولیں گے کیسے ہیں، ہے نا. تو اس میں انشاءاللہ باتیں آئیں گی، لیکن ایک چیز بتا دے رہا ہوں آپ کو کہ اس طرح کوئی دکھا کیا، یہ امیجن ہوتا ہے لوگوں کا، بس کوئی دکھ رہا ہے کیا، کوئی چہرہ، بس ہمارا وہم رہتا ہے لوگوں کا، اکثر یہ لوگوں کا وہم رہتا ہے اس طرح، کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کیا، کوئی دکھ رہا ہے کیا. اچھا آپ اندھیرے میں جائیے گا، آپ جیسا امیجن کیجیے گا ویسے ہی لگے گا آپ کو یہ دکھ رہا ہے. تو رقیہ شرعیہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود، جیسے قل هو اللہ احد، معوذتین پڑھ کر خود دم کیے نا، اس طرح کی بہت ساری دعائیں بھی اللہ کے رسول نے سکھائیں، جب نظر بد لگ جائے، جب کسی پر جادو وغیرہ کا اثر ہو جائے، تو یہ کچھ آیتیں وغیرہ ہیں، تو ہم اس کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آگے ہم لوگ پڑھیں گے اس سلسلے میں، ہے نا. تو پڑھیے گا اس کو، کیا نام ہے، آپ مبشرہ فلک آپ پڑھیں گے، کوشش کریں گے کیا؟ جی استاد کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ، بہت جی مشکل لگ رہی انشاءاللہ. ہے. ہاں نہیں کوشش و- کرنے میں کیا ہے، من جدہ وجدہ، جس جی نے کوشش کیا وہ پا لیا انشاءاللہ. جی وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير جی من تطیر، أو تطير مجهول جی تطير جی تطیر له، جی أو كهن يكهن كهن تکہن، تکہنو، تكهن یہ ہے نا، أو تكهن. تکہنو، جی کہنا یکہنو، تکہنو. تو استاد چلیے مجهول ہے نا، تو پھر فتحہ کسرہ کیوں ہے؟ دیکھیے کہنا یکہنو، تکہنو، یہ مضارع کا صیغہ ہو گیا نا. تو ایک معروف ہے اور ایک مجہول ہے نا، ہاں تو تکہن ہونا چاہیے تھا نا مجہول میں. تکہنو، کہنا یکہنو، یہاں پر کسرہ آیا کہنا ہوا یکہن، من تکہنا تکہن. او تکہنو، او تکہنو. اچھا پڑھیے چلیے، من تکہنا او او تکہن تکہنو، جی تکہن او جی، سحر او سحر. او سحرا، اچھا سحرا سحر یہ او سحر معروف ہے. ماضی ہے. جی ہاں ماضی معروف ہے یہ، جی سحر او سحرا، سحر لہو سحرا، ومن سحرا له، ومن اتى، ومن أتى كاهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه بزار بإسناده رواه بإسناد جيد، جيد. بإسناد جيد، بإسناد جيد. تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ من تطیر، پتہ نہیں استاد طیر کا کیا معنی ہے. طیر یطیر مانے اچھا اڑانا، وہ فعل نکالنا، فال نکالنا. ہاں فعل اڑانا، اڑانا وہ فعل نکالنا. جو پرندے اڑا کر کے ہاں ہاں، جو جس نے پرندے اڑایا یا فعل جس کے لیے پرندے نکالے اڑایا اور گئے، جو نکلوائے جس، دونوں ہیں یہاں پہ. ہاں جی، جو اس کے کہانت نکلوائے کرے یا کہانت کروائے، جی تو سر ہاں، پرندے کو جو، وہ اور اپنے جو علاقے جادو میں بدل، کرے وہ کروائے. ہاں یا جا ومن او سحرا، جس نے جادو کیا، او سحرا لہو، یا جس کے لیے جادو کیا گیا، جادو جس نے کروایا گیا. کہانت کیا جس کے لیے کہانت کیا گیا، یا جس نے پرندہ اڑایا جس کے لیے پرندہ اڑایا. یعنی مثال کے طور پر میں ابھی سمجھیے ایک عراف ہوں، مثال دے رہا ہوں، میں عراف ہوں، میں کیا تطیر، میں اڑا رہا ہوں پرندہ. او تطیر لہو، یا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو نہیں ہیں
لیکن آپ فلاں کو شخص کو بول رہے ہیں کہ فلاں استاد صاحب ہیں, آپ ان سے جا کے کروا لیجیے. سمجھ رہے ہیں نا, آپ تو نہیں کر رہے ہیں اس چیز کو, آپ نہیں کر رہے ہیں, لیکن کیا ہے, آپ کسی سے کروا رہے ہیں, جاؤ کر لو. یا آپ بول رہے ہیں فلاں کو جادو کروا دیں گے, آپ کا پڑوسی ہے کوئی, آپ تو نہیں کر رہے ہیں جادو خود سے, لیکن آپ کسی کو پڑوسی کو جادو کروا دے رہے ہیں, سمجھیے کسی اور کے لیے, آپ سے دشمنی ہے, چلو اس سے جادو کروا دیں گے. یا آپ تو خود کہانت نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ کسی کے لیے کہانت کروا رہی ہے, کسی کے لیے کہانت کروایا گیا, تو کوئی ہی نہ لہو مانے کیا ہے, کسی کے لیے کہانت کروایا گیا, سمجھیے اس کے لیے کہانت کروایا گیا, کسی کے لیے بھی. تو تطیرہ کیا ہے, یہ تیارہ, تیارہ ہم لوگ پڑھے تھے نا اس سے پہلے, تیارہ کس کو بولیں گے, بولیے. جو پرندے اڑا کر کے وہ کرتے ہیں کہ اگر دائیں طرف گیا تو اچھا عمل ہے اور بائیں طرف گیا تو برا عمل. پرندے کو اڑانا, طائر اسی سے بولتے ہیں, طائر ہے نا, طائر یطیر بجناحیہ, قرآن کی آیت ہے. خیر, تو طائر اسی سے پرندہ ہوتا ہے. تو کیا ہے, یہ آدمی پرندہ اڑاتا ہے, داہنے طرف گیا تو خیر ہے, اور بائیں طرف گیا تو شر ہے, برائی ہے. جی, تو داہنے طرف ہوتا ہے. اچھا, یہ کام کب انجام دیتے تھے لوگ, بتائیے. جب کسی کام کو شروع کرنا ہو یا پھر کہیں سفر میں جانا ہو, جب سفر میں جانا ہو تو اس وقت. ہاں, جب وہ اپنے گھر سے کوئی بھی نکلتے کام, تھے, گھر سے ہاں ہاں, نکلتے. کوئی کوئی بھی کام کی کام ابتدا ہو, کرنے کوئی بھی. سے. ابھی جیسا آپ, ہم معاذ السلام میں داخلہ لینا ہے کہ نہیں, چلو پرندے اڑا کر دیکھتے ہیں, دائیں میں چلے گیا تو داخلہ لے لیں گے, اور بائیں میں چلے گیا تو داخلہ نہیں لیں گے. نہیں. اس ٹائپ کا کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی کام ہو, ہے نا. اچھا اچھا, اب یہ بتائیے, یہ پرندہ اڑانا, یہ غیب کس طرح ثابت ہو رہا ہے, اس میں غیب دانی کا دعویٰ کس طرح ثابت ہو رہا ہے, بتا پائیں گے کوئی؟ بس دائیں طرف جا رہے ہیں تو اچھا مانیں گے اس کو, اور بائیں طرف جا رہے ہیں تو برا. وہ تو ٹھیک ہے, دائیں طرف جا رہا, تو یہ غیب کیسے ثابت کریں گے کہ ہم غیب کا دعویٰ کر رہے ہیں, اس میں کیسے ثابت ہوگا؟ جو باتیں ہونے والی ہے وہ پہلے سے بتا رہے ہیں. ہاں, یہ کیا ہے, اب ہم اپنا سفر شروع کریں گے یا نہیں کریں گے. اچھا, ہم کیوں پرندے اڑا رہے ہیں, کہ سفر میں ہمارے ساتھ مسائل اور مصائب اور پریشانیاں آئیں گی, یا سفر ہمارے لیے آسان ہوگا. یہ غیب کی باتیں ہیں نا, یہ غیب کی باتیں ہیں. اب یہ کیا پرندے کو معلوم ہے کیا کہ پرندے دایاں اگر مان کے چلے رائٹ سائڈ چلے گیا پرندہ, تو کیا ہمارا کام کیا خیر کے ساتھ انجام پائے گا, اس کی کیا گارنٹی ہے کیا؟ یا اگر بائیں طرف چلے گیا تو ہمارا کام شر ہوگا. یہ جو غیب کی چیزیں, مستقبل کی چیزیں ہیں, ہم کیا ہے, پرندے کے جاننے تعلق کی سے یا کوشش. پرندے کے اڑنے سے ہم لوگ اس کو ملا دے رہے ہیں. یہ اصل ہم لوگ جادو کے بحث میں پڑھے تھے کہ کس طرح یہ جادو میں اثر کرتا ہے, کہ انسان کے دل میں جس طرح اثر کرتی ہے یہ چیز, جادو جس طرح دل میں اثر کرتی ہے, اسی طرح یہ پرندے کا اڑنا بھی, کہ دائیں جائے گا تو میرے لیے خیر ہوگا بھائی, یہ اس کے دل پہ اثر کر رہی ہے, بائیں جائے گا تو میرے لیے شر ہوگا, یہ اس کے دل پہ اثر کر رہی ہے. تو وہی چیز یہ غیب کی امور میں سے ہیں کہ اس کا شر ہوگا, خیر ہوگا. یہ پرندے کو اڑنے اور پرندے کے نہ اڑنے سے اس کا کوئی کیا ہے, تعلق نہیں ہے. بات سمجھ آئی نا؟ جی استاد. جی جی جی. اچھا, اس کے بعد کیا ہے, وقت بھی ہو چکا ہے. فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. استاد ایک سوال تھا, یہ تیارہ جو جی, ہے نا, لفظ تیارہ جو ہے ہم کو اس کا واضح کی, اس میں تیارہ اور تطیرہ میں کیا فرق ہے؟ تیارہ اس فعل کو کہتے ہیں, اس کام کو تیارہ اس کام کو کہیں گے. اور یہ کیا ورب ورژن میں ہے, یہ تطیرہ یہ ورب ہے, یہ سمجھے فعل ہے نہیں یہ. استاد, جیسے نزلہ مطلب نازل ہوا, اور نزلہ نازل کیا, انزلہ نازل کیا, تو وہی چیز ہے. تیرہ ہاں ہاں, بال نکالا, اور تیرہ ایسے تیارہ ایک اسم کے معنی میں ہو گیا, ایک نون ہو گیا, یہ سمجھیے تیارہ, سمجھے نا, نہیں عراف استاد, وہ جیسے. سوال پوچھ رہی ہے کہ دو چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں نا, ایک ہے تیرہ اور ایک ہے تویرہ, تو اس میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ اوہ, یہ فعل ماضی فعل مجہول ہے, اور کیا, تطیرہ تطیرہ.
जैसे देखिए आप लोग फाला फाला पढ़े हैं ना, मिसाल दे रहे हैं हम। जी सर। फाला एक मर्द किया, फुइला माने किया गया। करवाया, किया गया। बस वही चीज यहाँ पर है। ततय्यरा उसने परिंदा उड़ाया, तो तुय्यरा लहू उसके लिए परिंदा उड़ाया गया, परिंदा उड़ाया गया तो तुय्यरा परिंदा उड़ाया गया, लहू उसके लिए। ततय्यरा उसने परिंदा उड़ाया। बात समझ में आई ना? जी सर। जी जी हम जैसे वो पहले भी मतलब इसका तियारा अतियारा का मतलब हमने परिंदा उड़ाने का मीनिंग लिखा था, तो वहां पर गलत हो गया था हमारा। तो ये तियारा का मतलब अलग होगा। इयाफा जो अलग, इयाफा यानी जो है वो परिंदे उड़ाने का होगा शेख, मीनिंग आप इयाफा। इसको समझिए, तियारा ये नॉन है, समझिए ये इसम फॉर्म में है, नॉन फॉर्म में है, ये समझिए। बता रहे और ये ये ततय्यरा ये वर्ब फॉर्म में, आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसा समझिए आप। हाँ शेख, हम ये समझ गए, हम ये बता जैसे रहे वो थे। नाम है और ये फेल है। हाँ 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 वही समझिए, समझने के लिए बता रहा हूँ जी। ये हम ये इसम है, ये तियारा तर। हाँ हम ये समझ गए शेख, आप जो बता रहे थे। हम ये कह रहे कि अतियारा जो है, अतियारा का मीनिंग क्या है? अतियारा मतलब परिंदे उड़ाना है या लकीरें खींचना है? हम ये बता रहे थे आपको। ओहो ऐसा नहीं, तियारा माने परिंदे उड़ाना है। जी 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 जी। हाँ तोइर है ना, तोइर मतलब परिंदा। याफा, हाँ एरोप्लेन भी होता है ना, उसको होता है ना। इसी से देखिए हम लोग याफा का क्या मीनिंग, बोलते हैं, याफा एरोप्लेन को भी ऐसे ही बोलते रुक, हैं। बता रहे तैयारा हम लोग बोलते हैं ना अरबी में। किसको बोलते हैं तैयारा? प्लेन उड़ाने वाले को। प्लेन। हाँ प्लेन को बोलते हैं तैयारा, उड़ता है बोलकर उसको तैयारा बोलते हैं। तो इसी तरह हमको मतार रुकने की जगह यानी याफा, एयरपोर्ट। मतार। याफा, याफा की मीनिंग मतार, मतलब मतार वो एयरपोर्ट हो गया ना, मतार ना क्या बोलते हैं एयरपोर्ट को, खैर वो उस्ताद अलग बहस है हम लोग। उस्ताद, वो ये आई थिंक वो ये मालूम कर रही है उस्ताद शायद से कि याफा और तियारा ये दोनों में क्या फर्क है। याफा, जी हाँ याफा का भी। ओ अच्छा 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 अच्छा। हाँ क्योंकि हमारा इससे पहले गलत हो गया था, हमने तियारा। हाँ नहीं 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 नहीं, ठीक है वो ठीक है। अल इयाफा के माने हैं परिंदे उड़ाने के माने में है, ठीक है। और तियारा कहते हैं बदशुगुनी लेना, जी उस्ताद, बदफाली लेना जी। हमारा यहाँ पर गलत हो बदफाली लेना, बदशुगुनी तो नहीं नहीं, इसमें बदफाली बदशुगुनी आप परिंदे से ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं बदफाली बदशुगुनी लेना। बदफाली और बदशुगुनी लेना किसी से भी ले सकते हैं। बात अच्छा समझ उस्ताद, रहे हैं ना? ये एक बिगर टर्म में है, अब बड़े term। मिसाल के तौर पर, अब एक बिल्ली गुजर गई तो हम लोग इससे भी बदशुगुनी ले लेते हैं ना। अब बिल्ली गुजर गई, हम लोग नहीं जाना, रास्ता काट दी बिल्ली बोलते हैं। जी सर। अब सुबह यहाँ पे उठे, अरे फेल इसकी किया। सूरत में देख लिया, अब बोलते हैं ना इसकी सूरत में देख लिया, अब मेरा काम अच्छा नहीं होता जी आज रात दिन भर। वो सूरत देख लेना, वो बदशुगुनी ले लिए। अच्छा कारोबार में आदमी जाता है, अरे सुबह अगर पहला कस्टमर आ गया तो उससे थोड़ी सी कुछ बहस मुबासा हो जाता है, अरे आज मेरा सब पूरा दिन क्या है खराब जाएगा, पहला कस्टमर ही जो मैं बिस्मिल्लाह करने वाला था उसी में यहाँ पर उसने क्या कर दिया, मेरे साथ पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। वो बदशगुनी लेना, वो तमाम चीजें इसमें शामिल है। तो उस बदशगुनी में वो तियारा भी आ जाएगा, जी सर, यहाँ पे स्पेसिफिक चीज ततय्यर दिख रहा है, एक परिंदे खास चीज। उड़ाने का भी आ जाएगा। जी जी जी। जी सर, हम यही सोच रहे थे। शेख एक अच्छा सवाल यहाँ, अब वहां से पूछ रहे थे और हम लोग यहीं पर घूम रहे हैं। हाँ जी शेख, खैर चलिए। क्योंकि तियारा हमने इससे पहले जो तियारा हमने यही जी सोच के रखा था कि नहीं परिंदे नहीं, ये उड़ाना। तियारा अलग है, ये तियारा अलग है। हाँ जी यहाँ पर गलत हो गए थे फिर। जी जी ठीक है एक चलिए शेख जी। सवाल है, पूछें शेख। जी 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 बाज लोग कहते हैं कि अब जादू जो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ था वहीं से खत्म होगा, अब उसका असर कुछ नहीं करता है, ये बस सब बोलने की बातें, जादू नहीं है उस पर, हमें क्या है यकीन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को कैसे जवाब दें शेख? हम मानते ही नहीं वो लोग कि जादू होता है। जादू को मानते ही नहीं है। जी, तभी तक खत्म हो गया वो, उसका इलाज भी हो गया, खत्म भी होगा, अब नहीं है उसका। तो फिर मैंने अब जो इस तरह का लोग अमल करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे फिर? क्योंकि क्योंकि वो देखिए हमारा देखिए देखिए गुमान है बता रहे, बोलते हैं। नहीं नहीं गुमान नहीं, देखिए हम लोग इससे पहले भी आ, पढ़े हदीस में। एक तो क्या है, हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वो रिवायत की याद कीजिए आप।
جب وہ بولی کہ تم آزاد ہو جاؤ گی میرے مرنے کے بعد، تو کیا کیے وہ؟ جادو کر دی نا، وہ پورے اتنا دن ابھی انتظار کرے گا جی. اب کیا کریں گے ہم اس پر؟ جادو کر دیتے ہیں. جادو کر دی تو اللہ کے رسول کے بعد ہی نا یہ ام المومنین پر خود ہوا جادو. اچھا، اس کے بعد جندب الازدی کا ہم لوگ جو واقعہ پڑھے کہ اس طرح کیا ہے جادو کے ذریعے کیا کرتا تھا، وہ سر کو الگ کر دیا، نظر بند کر کے، نظر بندی کر کے کرتب دکھا کر، تو کیا کہ اس کے بھی گردن اڑا دیے آپ. اچھا، اس کے بعد یہ سری جو حدیث ہے، من سحر فقد اشرک، اس نے کیا ہے جادو کیا، اس نے شرک کیا. تو یہ حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی نا خاص تھی. یہ تمام حدیثیں یا تمام شواہد کیا بتا رہے ہیں کہ جادو ہے اور اس کی حقیقت ہے جادو کی. میں بتایا نا یہ ابھی جو غالباً مبشرہ میں جب آیا تو پڑھا بھی رہی تھی کہ جادو حقیقت ہے یا صرف یہ بس ایسی خام خیالی ہے لوگوں کا؟ نہیں، جادو کی حقیقت ہے، جادو ہے حقیقت میں. ان کو سمجھا، نہیں مان رہے تو کیا کرنا، آپ کو یہ ساری چیزیں دلائل دے کر آپ ان کو سمجھائیے. اللہ کے رسول پر جادو ہوا تھا، یہ ہم لوگ ثابت کر سکتے ہیں کہ جادو ہے، اور اللہ کے رسول پر بھی ہوا ہے جادو. خیر، السلام علیکم شیخ، ایک جو سوال انکار تھا. کر دے شیخ اس کو کیا کہیں گے؟ وہ مانے ہی نہیں کچھ بھی دلائل دینے کے بعد. جو انکار کر دے اب کہ کیا، جادو وادو کچھ نہیں. یہ تو جادو ہی بول رہے. اب تو دین اسلام کے اتنا واضح دلیل ہونے کے بعد، روشن دن کی طرح دلیل ہونے کے بعد بھی لوگ نہیں مان رہے، تو شاید کیا وہ کر سکتے ہم؟ منکر حدیث ہے وہ ہوں گی، ہاں کیونکہ میری بھی ہاں، بحث ہوئی تھی ایک سے کہ وہ بحث نہیں. حدیث پہ انکار کرتی تھی، تو اسی لیے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. جو بھی بخاری کی روایت ہے یا پھر کوئی بھی روایت ہے حدیثوں میں ہی ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، اسی لیے وہ انکار کرتی ہیں. ہر چیز قرآن سے ثابت آپ نہیں بھی کر سکتے ہیں نا. وہی نا، وہ شاید وہی منکر حدیث ہوں گی، اسی لیے انکار اسی لیے کرتی ہاں، اسی لیے ہماری شریعت کیا ہے؟ دونوں پر ہے. کیا بولے ہیں. اللہ جی کے سر. رسول؟ عبدو علیکم بالنواجذ، ترکتم فیکم امرین، میں تمہیں دو چیزیں، دو شاہراہوں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے نہیں گمراہ ہوگے. آپ صرف آپ قرآن کو لیجیے گا. ابھی میں پڑھا رہا تھا اولا میں. اب قرآن اب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. بس کیا ہے؟ منہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، مسح کر لو، پیر دھو لو. وضو اتنا ہی ہے کیا؟ لیکن اس کی جی تشریح اور تبیین اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ وضو کا طریقہ یہ ہے، بسم اللہ کہنا ہے، وضو کو دھونا ہے، منہ دھونے سے پہلے کلی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، ہاتھ کو دھونا ہے، یہ تمام چیزیں. تو یہ قرآن کی تبیین ہے. تفسیر کیا ہے؟ حدیث ہے. صرف ہم لوگ قرآن کو فالو کریں گے، قرآن میں نہیں ہے بولتے، بہت ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں، تو کیا کریں گے؟ نہیں مانیں گے کیا؟ تو اس کی تبیین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے ذریعے کیا ہے، اس کو ہم لوگ لیں گے. اور جب کوئی نہیں مان رہا ہے تو آپ اس پر نگران اور ذمہ دار نہیں ہے، چھوڑ دیجیے. ان کو نہیں مان رہے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ یہ دلائل دے دیجئے، سمجھے نا، یہ دلائل دے دیجئے کہ ام المومنین حضرت حفصہ پر خود جادو کیا گیا تھا بول کر، ہے نا. اور حدیث میں ہے، مرفوع حدیث بھی ہے کہ حد الساحر ضربۃ بالسیف ہے، کہ جادوگر کو قتل کر دینا. یہ سارے کیوں، یہ احادیث کیوں آئی ہیں؟ جب اس وقت ختم ہو جاتی تو اللہ کے رسول یہ ساری چیزیں بتانے کہ جادوگر قتل کر دو بول کر. اور عمر بن خطاب جو آرڈیننس جاری کیے تھے اپنے گورنروں کے نام کہ ہر جادوگر جادوگرنی کو قتل کر دو، اس سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جادوگروں کا مطلب رواج تھا، عام تھا یہ چیز. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ جی شیخ، ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے لیکن سامنے والا نہیں سمجھ. ان کو اتنا سمجھا کے آپ چھوڑ دیجئے. آپ 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 کا کام ختم ہو گیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. ان کو اتنا سمجھائیے اور چھوڑ دیجیے. آپ نہیں سمجھ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ اچھا، ہم لوگ وہاں بھی السلام پڑھے تھے، علیکم دیکھیے، شیخ. ایک منٹ، ہم لوگ وہاں بھی پڑھے تھے کہ سات کیا ہے؟ سات کیا ہے؟ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا ہے نا.
तो उसमें दूसरी चीज हम जी लोग सर। जादू ही पढ़े थे, दूसरी चीज जादू ही पढ़े थे। जब जादू ना होता, उसकी हकीकत ना होती, तो अल्लाह के रसूल क्यों इसमें शामिल करते कि 7 मुहलिक चीजों से बचो? ये सारी चीजें उनको दीजिए दलील के तौर पर, है ना। पहला सबक उनको पढ़ा दीजिए पूरा बढ़िया से आप, इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह शेख। जी जी जी, जज़ाकल्लाह। तो वक्त बहुत हो चुका है, इंशाल्लाह जी फिर हम सर। लोग शनिचर मुलाकात करते हैं। तब तक अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को जो इल्म सीख रहे हैं उस पर अमल पैरा होने की तौफीक इनात फरमाए, और हम तमाम को सेहत व आफियत से रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरुहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। आइए कफ़ारे मजलिस के दुआ के साथ हम आज की मजलिस को इख्तिताम करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला